यूट्यूब चैनल पर आपको खुश आमदीद। ये वीडियो प्रेप क्लास के लिए है। आज हम उर्दू का तीसरा सबक सीखेंगे। प्यारे बच्चों, आप क्या तैयार हैं? तो पहले देखिए हम इस सबक में क्या सीखेंगे। इस सबक की वीडियो देखने के बाद तलबा इस काबिल होंगे कि सीन, शीन, स्वाद, ज़ाद, आइन, गैन, फे, काफ, काफ और गाफ की आदि अशकाल को पहचान सकें, इन हुरूफ की आदि अशकाल को लिख सकें, सफ़ात 6 और 7 को मुकम्मल कर सकें। तो अब हम अपने सबक का आगाज़ करते हैं। तो प्यारे बच्चों, क्या आपको याद है हमने पिछले सबक में आपको क्या सिखाया था? बताइए। जी हाँ, हमने बे और जीम के ख़ानदान के तमाम हुरूफ की आदि अशकाल आपको सिखाई थी। आज हम उनसे आगे के हुरूफ की आदि अशकाल सीखेंगे। ये आपकी किताब का सफ़ा नंबर 6 है। सबसे पहले हम इस सवाल को पढ़ लेते हैं। दिए हुए हुरूफ की आदि अशकाल बनाइए। फिर पढ़िए, दिए हुए हुरूफ की आदि अशकाल बनाइए। एक दफ़ा फिर पढ़ लीजिए, दिए हुए हुरूफ की आदि अशकाल बनाइए। इसमें क्या करना है, हुरूफ दिए हुए हैं आपको, उन सब की आदि शक्ल आपने बनानी है। तो सबसे पहले हम तमाम हुरूफ को पहचानते हैं। तो बताइए ये कौन सा हर्फ है? शाबाश, बताइए। शाबाश, ये सीन है। सीन में ये 2 शोशे होते हैं, सीन है ये। अगर सीन के ऊपर 3 नुक्ते लगा दिए जाएं तो बताइए क्या बन जाता है? शाबाश, शीन बन जाता है। क्या बन जाता है? शीन। तो ये कौन सा हर्फ है? शीन। सीन, शीन। अब शीन के बाद ये कौन सा हर्फ लिखा हुआ है? पहचानिए। शाबाश, ये स्वाद है। क्या है? स्वाद। जब स्वाद के ऊपर एक नुक्ता लगा देते हैं, स्वाद के ऊपर एक नुक्ता लगाते हैं तो बताइए क्या बन जाता है? शाबाश, ज़ाद बन जाता है। क्या बन जाता है? ज़ाद। स्वाद, ज़ाद। अब इन तमाम हुरूफ को दोबारा से पढ़ लीजिए। सीन, शीन, स्वाद, ज़ाद। अब हम क्या करेंगे, इन हुरूफ की आदि अशकाल लिखेंगे। तो हम यहाँ से अपना पेन पकड़ लेते हैं। आप भी अपनी पेंसिल को निकाल लीजिए और देखिए मैं किस तरह से बना रहा हूँ। अब हम यहाँ से सीन के 2 शोशे हैं। सबसे पहले सीन के 2 शोशे बनाएंगे। एक, ये दूसरा बनाया हमने, और बस थोड़ी सी लकीर आगे की तरफ खींचेंगे। ये बन गई सीन की आधी शक्ल। जी हाँ, तस्वीर में और सही तरह से आप यहाँ भी देख सकते हैं। अब हम शीन की आधी शक्ल बनाएंगे। दोबारा पेन पकड़ लेते हैं। देखिए गौर से ज़रा, एक शोशा बनाया हमने, फिर 2 बनाया, फिर हमने ये लकीर खींच दी और 3 नुक्ते बना दिए। ये देखिए, ये शीन बन गया आधी शक्ल। अब हम स्वाद की आधी शक्ल बनाते हैं। स्वाद की आधी शक्ल अब हम बनाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम इस शक्ल को बनाएंगे। ये ऊपर की तरफ जाके इसको यूं घुमाएंगे हम, और ये देखा आपने, स्वाद की आधी शक्ल बन गई। ठीक है, अब इसे तस्वीर में भी देख लीजिए। अब आप बनाएंगे ज़ाद की आधी शक्ल। जी हाँ, ये देखिए, दोबारा से हम ऊपर गए और ये घुमाया हमने, और ये ज़ाद की आधी शक्ल बन गई। नुक्ते को ज़रा हम सही तरह से बना लेते हैं। तो ये ज़ाद की आधी शक्ल है। यहाँ पे भी देख लीजिए। तो इस तरह से आपने इसकी मशक करनी है। इसको लिखने की भी थोड़ी सी मशक कीजिए। सबसे पहले हम सवाल पढ़ लेते हैं। स्वाद से शुरू होने वाली चीज़ों में रंग भरिए। दोबारा पढ़ते हैं। स्वाद से शुरू होने वाली चीज़ों में रंग भरिए। स्वाद से शुरू होने वाली चीज़ों में रंग भरिए। अब सबसे पहले तो देखते हैं ये कौन सी चीज़ें बनी हुई हैं। सबसे पहले इनके नाम सीखते हैं हम। ये क्या है? सोफ़ा। ये क्या है? गुड़िया। ये क्या है? साबुन। ये क्या है? सुराही। ये क्या है? ये तो सूरज लग रहा है। जी हाँ, सोफ़ा, गुड़िया, साबुन, सुराही, सूरज। अब आप बताइए, सोफ़ा किस हर्फ से शुरू होता है? जी हाँ, सोफ़ा स्वाद से शुरू होता है, तो आप इसे रंग भरेंगे। गुड़िया, गुड़िया तो स्वाद से नहीं शुरू होती,
یہ تو گاف سے شروع ہوتی ہے، گ گڑیا، گ گڑیا، اس لیے اس پہ آپ رنگ نہیں بھریں گے۔ ہاں، صابن پہ آپ رنگ بھریں گے، یہ جھاگ آپ کو نظر آ رہی ہوگی، صابن پہ آپ رنگ کر لیں گے کیونکہ یہ سواد سے شروع ہوتی ہے۔ سراہی، سراہی بھی سواد سے شروع ہوتی ہے، جی ہاں، سراہی پہ آپ رنگ بھر لیجئے۔ سورج سواد سے شروع نہیں ہوتا، تو آپ کتنی تصویروں پہ رنگ بھریں گے؟ صوفہ، صابن اور سراہی پر، ٹھیک ہے؟ آپ نے اپنی مرضی سے ان پہ رنگ بھرنا ہے۔ تو اب ہم صفحہ نمبر 7 کریں گے۔ سب سے پہلے ہم سوال پڑھ لیتے ہیں۔ دیے ہوئے حروف کی آدھی اشکال بنائیے، دیے ہوئے حروف کی آدھی اشکال بنائیے۔ یہاں آگے کے حروف ہیں، سب سے پہلے ہم ان حروف کو پڑھ لیتے ہیں، پڑھیے، پہچانیے۔ جی ہاں، یہ عین ہے، عین، جب عین پہ ایک نقطہ لگتا ہے تو غین بن جاتا ہے، عین، غین۔ یہ کون سی شکل ہے؟ جی ہاں، یہ فے ہے، فے سے فوارہ، فے، جی ہاں۔ یہ کون سی شکل ہے؟ قاف، جی، قاف۔ یہ کون سا حرف ہے؟ یہ کاف ہے، کاف ہے۔ یہ کون سا حرف ہے؟ کاف، شاباش۔ کاف پہ ایک لکیر اور لگا دی جائے تو گاف بن جاتا ہے، کیا بن جاتا ہے؟ گاف۔ تو اب ان حروف کو دوبارہ پڑھ لیجئے، عین، غین، فے، قاف، کاف، گاف۔ تو اب ان حروف کی ہم آدھی اشکال لکھیں گے، پھر ہم اپنا پین نکالتے ہیں، آپ بھی اپنی پینسل کو پکڑ لیجئے۔ دیکھیے، سب سے پہلے ہمیں اسے بنانا ہوگا۔ یہ ہم نے عین کی آدھی شکل بنا لی، یہ دیکھیے عین کی ہم نے آپ کو ایک شکل دکھا دی، عین کی آدھی شکل۔ اب ہم غین بناتے ہیں، پھر آپ دیکھیے غور سے کیسے بنائیں گے۔ سب سے پہلے ہم نے اس کو بنایا، پھر ہم نے یہ بنا دیا، یہ ہو گیا غین۔ اب اس کے بعد ہم فے کی آدھی شکل بنائیں گے، تو دیکھیے، جی، یہ ہو گئی فے کی آدھی شکل، یہاں دیکھ لیجئے، فے کی آدھی شکل۔ اب ہم قاف کی آدھی شکل بناتے ہیں، بالکل فے کی طرح بنے گی، بس 2 نقطے لگا دیے جائیں گے اوپر کی طرف، ایک نقطہ اور 2 نقطے، ٹھیک ہے جی، یہ ہو گئی قاف کی آدھی شکل۔ اب ہم کاف کی آدھی شکل بناتے ہیں، جو یہ ڈنڈی والی کاف ہوتی ہے، یہ ہم نے اس کو ایسے بنا لیا، جی ہاں، یہ کاف کی آدھی شکل ہے۔ اب ہم گاف کی آدھی شکل بناتے ہیں، بالکل ویسی بنے گی، صرف ایک ڈنڈی کا ہم اضافہ کر لیں گے، اور ایک ڈنڈی اور لگا لیں گے، ٹھیک ہے جی۔ آپ دیکھیے، اسی طرح بنائیں گے آپ بھی، تو ان کی اچھی طرح مشق کریں بنانے کی آپ، ٹھیک ہے، ان کو بار بار بنائیں۔ اب ہم اس کا دوسرا حصہ دیکھتے ہیں، اس میں آپ کو کیا کرنا ہے۔ جی، سب سے پہلے اس سوال کو پڑھ لیتے ہیں۔ درست حرف پر دائرہ لگائیے، درست حرف پر دائرہ لگائیے۔ یہ کیا ہے؟ سب سے پہلے تو ہم اس شکل اور اس تصویر کو پہچانتے ہیں، یہ کیا ہے؟ آپ پہچانیے، ایک ڈیزائن سا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ مجھے لگ رہا ہے اس میں سے پانی نکلتا ہے، تو آپ بتائیے کیا چیز ہے؟ کبھی آپ نے دیکھا ہے پارک میں، یہ جو ہمارے یہاں چورنگی ہوتی ہے، وہاں پہ بھی درمیان میں یہ لگے ہوئے ہوتے ہیں، پہچانیے، تو اس سے پانی نکلتا ہے، اور رات میں جب اگر لائٹ ہو چاروں طرف، ان کی روشنی ہو، تو بڑا خوبصورت معلوم ہوتا ہے۔ جی ہاں، یہ فوارہ ہے، فوارہ، ٹھیک ہے جی۔ تو فوارہ کون سے حرف سے شروع ہوتا ہے؟ عین، غین یا فے؟ فے، فوارہ، فوارہ، جی، فے سے شروع ہوتا ہے، تو ہم دائرہ لگا دیتے ہیں اس کے گرد۔ جی ہاں، ایسے ہی آپ اپنی کتاب پہ بھی لگائیں گے دائرہ۔ آگے چلتے ہیں، پھر یہاں آپ نے تصویر کو پہلے پہچاننا ہے، کیا چیز ہے؟ جی ہاں، آپ کی امی استعمال کرتی ہیں، اسے کینچی کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ کینچی، جی ہاں، یہ کپڑوں کو کاٹنے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ تو کاف، قاف اور گاف۔ اب بتائیے، کینچی کون سی کاف سے ہے، اس سے یا اس سے؟
جی، اسے موٹی کاف کہا جاتا ہے، اس کے اوپر 2 نقطے ہوتے ہیں، اس سے کینچی شروع ہوتی ہے، ق کینچی، جی، تو ہم اسے دائرہ لگا لیتے ہیں ایسے کر کے۔ موٹی کاف سے کینچی شروع ہوتی ہے، 2 نقطے والی کاف، یاد رہے گا؟ آگے چلتے ہیں۔ یہ کیا چیز ہے جو نیچے سے اوپر اتنی اوپر جا رہی ہے؟ شیشے لگے ہوئے سامنے اور ساتھ میں بھی ایک عمارت ہے۔ جی ہاں، یہ بہت اونچی عمارت ہے، اسے عمارت کہتے ہیں۔ اس میں داخل ہونے کے لیے دیکھیں آپ کو دروازہ نظر آ رہا ہوگا۔ تو اب دیکھتے ہیں عمارت کون سے حرف سے شروع ہوتی ہے؟ شین، عین، غین۔ شین سے تو نہیں ہو سکتی کیونکہ اس کی آواز ش ہے، غین سے بھی نہیں ہو سکتی کیونکہ اس کی آواز غ ہے، اور عمارت میں تو آ کی آواز آتی ہے، عمارت، عمارت، جی، عمارت عین سے شروع ہوتی ہے، جی، تو ہم عین کو یہاں پہ دائرہ بنائیں گے۔ جی ہاں، تو یہاں پر آپ نے سیکھ لیا کہ عمارت کون سے حرف سے شروع ہوتی ہے؟ عین سے۔ تو یہاں پہ آپ کے صفحہ نمبر 6 اور 7 مکمل ہو گئے۔ تو یہ دونوں صفحے آپ اپنی کتاب میں اچھی طرح سے کر لیجئے گا۔ والدین کے لیے ہدایات: بچے کو سین، شین، صاد، ضاد، عین، غین، ف، قاف، کاف اور گاف کی عادی اشکال کی پہچان کروائیے۔ کتاب میں دکھا سکتے ہیں آپ، یہ تمام حروف کی عادی اشکال بنی ہوئی ہیں، تو ان کو ہاتھ رکھ کے آپ پوچھیں یہ کون سی شکل ہے، یہ کون سی شکل، تاکہ ان کو پہچان ہو سکے۔ نمبر 2، ان حروف کی عادی اشکال لکھنے کی مشق کروائیں۔ گھر میں جو رف کاپی ہے ان میں ان کو بار بار لکھنے کی مشق کروائیں، جیسے ہم نے لکھنا سکھایا اسی سمت میں بچے لکھیں گے۔ اصل میں حرف کو لکھنے کی صحیح سمت کا معلوم ہونا بہت ضروری ہے۔ نمبر 3، بچے سے کتاب کے صفحات نمبر 6 اور 7 مکمل کروائیے۔ یہ دونوں صفحات مکمل کروا لیجئے، تاریخ بھی ڈال دیجئے گا ان کے اوپر۔ اس ویڈیو کو دیکھنے کا شکریہ، جزاک اللہ، السلام علیکم۔